حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں کسی قوم کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہاں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ آگ پر ہنڈیاں پکا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو وہ عورت وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس عورت نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر اس عورت نے عرض کیا، کیا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر اس عورت نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس عورت کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ کا عذاب نہیں دے گا مگر وہ شخص جو سرکش و متکبر ہو اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو، یعنی جو شخص کلمہ شریف کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ مومن بندہ کو عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی طرح ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جہنم کا عذاب حقیقتاً تو کفار کو ہوگا اور گناہ گار مومن بندہ اگرچہ جہنم میں ڈالا جائے گا مگر وہ دراصل اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے گناہوں کی گندگی سے اس کی صفائی کے طور پر ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مگر جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو تو دراصل اس صورت میں وہ بمنزلہ اس بچے کا ہوگا جو اپنی حقیقی ماں کے ماں ہونے کا ہی انکار کر دے اور کہے کہ تو میری ماں ہی نہیں، میری ماں تو اور ہے، اور اپنی حقیقی ماں کی گستاخی میں کوئی کسر نہ چھوڑے بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو کتے اور خنزیر کا درجہ دے، تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ ماں کا بھی اس سے صرف رشتہ محبت ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگر ماں کو قدرت حاصل ہوئی تو اس درجہ کے گستاخ و بے شرم و بے حیا بیٹے کو سزا دینے سے کبھی باز نہ رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافر اور گناہ گار مومن دونوں اپنے کفر و عصیان کی وجہ سے دائرہ عبودیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ گو دونوں کو اللہ کے بندے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ان کا معبود حقیقی ہے، لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے سزا ملے گی۔ کافر کو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا کیونکہ اس نے تو سرے سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کا انکار کر دیا، اور گنہگار مومن کو اللہ چاہے تو معاف فرما دے ورنہ اس کو بدعملی کی سزا بطور تطہیر ہوگی تاکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایمان کی بدولت جنت میں جانے کے لائق ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔